ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. اس آیت میں اللہ نے کامیاب ہونے کی 4 شرطیں بیان کی ہیں. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے نا کامیاب ہونا, تو اللہ نے کتنی شرطیں بیان کی ہیں؟ 4. سب سے پہلی شرط ومن اراد الآخرہ, آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. انسان تہجد گزار ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کرے, تبلیغ کرے, اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو وہ عمل مقبول نہیں. کتنا ہی بظاہر حدیث میں آتا ہے وہ شہید جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑاؤ. دوسری شرط اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ وسعا, صرف نیت کافی نہیں ہے بلکہ کیا کرے؟ کوشش. بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوئے, میری نیت ہے میں صدقہ خیرات کروں گا, صدقہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں رشتہ داری کو جوڑوں گا, جوڑنے کی کوشش نہیں کرتا. میری نیت ہے میں جہاد کروں گا, تیاری نہیں کرتا, کوشش نہیں کرتا, نیت نہیں کرتا. نیت سے مراد عمل کی نیت. میری نیت ہے جی میں ماں باپ کی خدمت کروں گا مگر خدمت کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ نے کامیابی کی دوسری شرط کیا بیان کی ہے؟ وسعا, کوشش بھی بولے نا بھائی کرنی ہے. تیسری شرط وسعا لہا سعیہا, کوشش آخرت والی, اخپل طریقے سے کوشش. بولو بھائی اخپل تو سمجھتے ہیں نا, اخپل کوشش نہیں چلے گی. ساری رات انسان الٹا لٹک کے نماز پڑھتا رہے, ثواب ملے گا؟ بتاؤ, سیدھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا زیادہ مشکل ہے الٹا لٹک کے؟ محنت زیادہ کون کر رہا ہے؟ سعی, کوشش تو وہ کر رہا ہے جو الٹے لٹک کے پڑھ رہا ہے, لیکن نماز کس کی ہوگی؟ جو تمیز سے سیدھا کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان تھے, انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے اور آپ کہتے ہو یہ جنت میں نہیں جائیں گے, تو ان کو کوئی آخرت میں بدلہ نہیں ملے گا, ایسا کیوں ہے بھائی؟ اسلام ایسا سخت نظریہ کیوں سکھاتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو ان بڑے بڑے سائنسدانوں نے آپ کی خدمت کی, جس کی وجہ سے آپ کو ان سے اتنی محبت کہ آپ کو ان کا جنت میں نہ جانا اور جہنم میں جانا برا لگ رہا ہے. تو جس اللہ نے ان پر اتنے احسانات کیے تو اس اللہ سے ان کو تعلق کیوں نہیں تھا؟ آپ کو ان کے ایڈیسن نے بلب ایجاد کر لیا, ایک بلب دیا ہے اس نے. اب ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ چاہتے ہیں جہنم میں نہ جائے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں نہ جائے, تو بھائی اگر نہ جائے تو ہمیں کیا ہوا؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اگر اس تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی, عقیدہ توحید اس تک پہنچا اور اس نے عقیدہ توحید پر ایمان نہیں لایا, اللہ نہیں معاف کرے گا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب ہمارے جو یونیورسٹی کے لوگ ہیں نا ان کو بڑے اشکالات ہوتے ہیں, اور اتنی انسانیت کی خدمت کی, بلب بنا کے چلا گیا, وہ بلب کیا کیا کر رہا ہے آپ دیکھو. وہ بلب جناب روشنی کا کام بھی کر رہا ہے, بیکری کے کیکوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ تازہ رکھ رہا ہے نا. پتہ نہیں لگتے ہیں, پہلے تو وہ کیک کو گرم کرنے کے لیے بلب لگایا کرتے تھے. تو کتنی خدمت کر کے چلا گیا وہ, اور یہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو بھائی اس نے ایک بلب دے کر آپ پر احسان کیا اور آپ کو اس کا جنت میں, اس کا جہنم میں جاتے ہوئے ترس آ رہا ہے کیونکہ آپ کا محسن ہے. تو جس خدا نے سورج دیا, چاند دیے, جس خدا نے ایڈیسن کو پیدا کیا, جس خدا نے اتنے بڑے بڑے ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم ان جانوروں کو کھلاتے ہیں, سوکھے چارے کو تم رگڑ کے دیکھو تیل کا ایک قطرہ نہیں نکلے گا, لیکن اس جانور کو کھلاتے کیسا چکنا گاڑا دودھ اس سوکھی گھاس سے اللہ نکال کے دکھاتا ہے. اور اس خالصاً فرمایا کہ نہ اس میں گوبر کی بدبو نہ خون کی بدبو. ایک ہی فیکٹری میں اس چارے سے گوبر بھی بن رہا ہے, خون بھی بن رہا ہے, دودھ بھی بن رہا ہے, لیکن اس فیکٹری میں جہاں دودھ تیار ہو رہا ہے نہ گوبر کی بدبو آتی ہے نہ خون کی رنگت. خالصاً یہ اس کا کلر دیکھو اور مزہ دیکھو, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. بتاؤ دودھ کی ایجاد عجیب, زیادہ عجیب ہے یا بلب کی ایجاد؟ دودھ کی ایجاد بلب سے کئی گنا زیادہ عجیب. اور یہ دودھ اگر ہمیں پینے کو نہ ملے, ان بلبوں کو ہم خود ٹینشن میں آ کے اپنے ہاتھوں سے توڑ کے ختم کر دیں گے.
کس قدر بڑی نعمت جس خدا نے, اور یہ ایک نہیں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. قرآن کہتا ہے اگر ایڈیسن کی نعمتوں کو گنو گے 4-6 سے زیادہ اس کی چیزیں نہیں ملیں گی, اور وہ بھی اللہ کی دین ہوں گی. اللہ نے اس کی کھوپڑی میں ڈالا ہوگا کہ تو یہ بنا دے, خود سے نہیں جاتا کچھ کسی کا دماغ. اور جب اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو گے, لا تحصوها, تم قیامت آ جائے گی ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اس خدا سے جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی, اس خدا کے احکام کا التزام نہیں کرو گے, تو جنت میرے بھائی اللہ نے بنائی ہے. جس خدا نے جنت بنائی ہے وہ اپنے پرچے میں پاس ہونے والوں کو اس جنت میں داخل کرے گا. اس کا اپنا معیار ہے, جنت کا ہمارا اخپل معیار نہیں چلے گا, اس کا اپنا معیار ہے, اس معیار پہ پورا اترنا پڑے گا. اس سائنسدانوں کی تھوڑی ہے جنت جو ہم کہیں کہ جی سائنسدانوں نے بنائی ہے. جس خدا نے بنائی ہے وہ کہہ رہے میرا معیار پہ چلو. ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, آپ گھر سے باہر بہت اچھے ہیں دوستوں میں, باپ آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ باپ کے ساتھ اچھے ہو, دوست آپ کو اچھا جب کہے گا جب آپ دوست کے ساتھ اچھے ہو. اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے وہ ہر ایک کا دوسروں سے مختلف ہے. بیوی آپ کو اچھا جب کہے گی جب آپ, جو بیویاں میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں, جو خواتین یعنی لوگوں کی جو بیویاں, آپ کا پتہ نہیں کتنی بیویاں مولوی صاحب نے رکھی ہوئی ہیں, تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ عورت اس شوہر کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, بیوی کو. لیکن ساس اس شوہر کو اچھا, اس بیٹے کو اچھا کہے گی جو پوری توجہ کس کو دے, ماں کو. تو میرے بھائی ہمارے ہاتھ میں اگر جنت ہوتی تو پھر ہمارے معیارات دوسروں سے مختلف, ہر شخص کا اپنا معیار. جنت چونکہ اللہ نے بنائی ہے لہذا معیار بھی کس نے رکھا ہے, اللہ نے. اللہ کہتا ہے جو سب سے پہلے میرے ساتھ مخلص ہوگا اس کو میں جنت میں داخل کروں گا. تو یہ اللہ کا معیار ہے. تو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی, یاد رہیں گی. نیت اچھی ہو, نمبر 2 کوشش بھی کرے, نمبر 3 اس کوشش میں بدعتوں کو شامل نہ ہونے دے, اور نمبر 4 عقیدہ بھی اس کا صحیح ہو. یہ 4 کوشش ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش کا صرف بدلہ نہیں ملے گا, بہت اچھا بدلہ ملے گا. مشکورہ کا یہ مطلب ہے, صرف بدلہ نہیں بلکہ جتنا کرو گے کم سے کم 10 گنا, اور اس سے زیادہ اللہ جس کے لیے چاہے بڑھا دے. تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں اللہ نے کہلوائیں اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ معاف